اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ الف لام میم صاد ہے۔ یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ افسوس، تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا۔ پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں کہہ سنائیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے؟ اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی۔ پھر جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ لوگوں، ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا اور تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھول دی ہیں، پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کریں، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے؟ بولا، پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر تاخت کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، نکل جا یہاں سے، ذلیل اور راندہ، یاد رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان کی شرم گاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ فرمایا، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا، تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ آدم کے بیٹو،
ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر کہ ان کی شرم گاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھو، وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے پیغمبر کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر افطرا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو اور اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھ کر اسی کو پکارو۔ تم اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی، وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے، اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں۔ آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افطرا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ اس وقت بے خوف ہو رہے ہو، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی پر وہ تمہیں بھی ایک دن لازماً پکڑے گا، اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آدم کے بیٹو، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے تو ان کی بات ماننا، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ان کے نوشتے میں جو حصہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ فی الواقع منکر تھے۔ اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔
اس پر اگلے پچھلوں سے کہیں گے ہم مجرم ہیں تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، تو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ۔ یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اڑنا ہوگا۔ سن لو، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور ہم اس باب میں کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں کی ہر رنجش ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی، اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم یہ راستہ خود نہیں پا سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ اس وقت انہیں ندا آئے گی کہ یہی جنت ہے، اس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔